صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور جو باب ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا فجر کی نماز میں جہری قرات کا بیان، وہی جاری ہے، اور اس میں اگلی حدیث ہے 740، اور یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں عن ابن عباس قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امرہ، کہ جن نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کا حکم دیا گیا اس میں آپ نے قرات کی، اس حکم کی پیروی کی۔ وسکت فیما امرہ، اور جن نمازوں میں خاموشی کا حکم دیا گیا آپ وہاں پہ خاموش رہے، یعنی اس میں جو قرات کی وہ دل میں کی۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولا نہیں ہے، یعنی رب نے احکام دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے بھول گیا جی اس میں آپ قرات کر لیں، اور یہ بھول گیا کہ زور اور اثر میں نہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زور اور اثر میں اونچی آواز میں قرات نہ کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور جن نمازوں میں جہری قرات کی جاتی ہے اس کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن یہ بہت اہم حدیث ہے۔ آج کل کے حالات میں اس کی اہمیت جو ہے کچھ اور زیادہ ہو گئی ہے۔ بات تو اتنی ہے کہ کچھ نمازوں میں جہری قرات اور کچھ میں سری ہے، لیکن اہم بات یہ ہے جو انہوں نے فرمایا کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا آپ نے اس حکم کے مطابق کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند تھے، اور اللہ نے جو حکم دیا آپ نے وہی کیا۔ آپ نے اپنے پاس سے نہیں بغیر اللہ کے حکم کے تو ظاہر ہے کوئی کام بھی نہیں کیا، اللہ کے حکم کی روشنی میں ہی کرتے تھے جو کچھ کرتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ بھولا نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، اللہ بھولا نہیں ہے۔ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھی اتنی قرآن پاک میں نازل کر دی، اور اس کی وضاحت اور اس پہ عمل جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ مثلا قرآن پاک کے اندر بنیادی احکام آ گئے، واقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ جی نماز میں 2 سجدے ہوں گے، کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع میں یہ پڑھیں گے، سجدے میں یہ پڑھیں گے، اور یہ جو تفصیل ہم اتنے ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نماز فجر میں اتنی آیات پڑھی جائیں گی، ظہر میں اتنی پڑھی جائیں گی، فجر کی قرات لمبی ہوگی، ظہر اور عصر کی اس سے کم ہوگی، یہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے پتہ چلتی ہیں۔ اسی طرح حکومت، عدالت، معیشت، ہر چیز کے بنیادی اصول جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے، اور اس کے بعد ان پہ جو عمل کرنا تھا اس کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وحی جلی اور وحی خفی دونوں طرح کی وحی جو آتی تھی، وحی جلی جو ہے یہ قرآن ہے جو سب کچھ ثبت ہو گیا، اور وحی خفی وہ ہدایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیتا رہا، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی نظام تھا اس کو قائم کرتے چلے گئے، جیسے نماز کی تفصیل، زکوٰۃ کی تفصیل، حج کی تفصیل، نکاح کی تفصیلات، خطبہ نکاح۔ یوں تو اللہ نے خطبہ نکاح کر کے نہیں جاری کیا قرآن کے اندر، تو مختلف آیات ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا کہ آپ نے نکاح میں کون سی آیات پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو عدالت کے اور حکومت کے اور دیگر معیشت کے قوانین ہیں، تو سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بنیادی اصول تھے وہ قرآن پاک کے اندر نازل کر دیے۔ اب ان پہ عملاً جو کچھ نظام کے دکھایا قائم کر کے، اور اس کی دیگر عملی تفصیلات وہ ساری حدیث کے اندر اور سیرت پاک کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج اگر ہم یہ کہیں، اور کچھ لوگ ایسے فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ کافی ہے، اور کوئی بھی حکم انہیں سنایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے دلیل لائیں، تو دلائل کچھ ہمیں قرآن سے ملیں گے، کچھ دلائل ہمیں حدیث سے ملیں گے، کچھ دلائل ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملیں گے، کچھ دلائل ہمیں صحابہ کے تعامل سے ملیں گے۔ دین اس طرح کر کے مکمل ہوا، اور اسی چیز کو اس حدیث سے اگر ہم سمجھیں تو یہی بات نظر آ رہی ہے کہ سنت کے بغیر قرآن پاک کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ شان نزول کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، تو شان نزول یہی چیز ہے کہ آیات کب نازل ہوئی تھی، کس موقع پہ نازل ہوئی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کیسے عمل کیا تھا۔ تو یہ ضروری چیز ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ساتھ ساتھ رکھا جائے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھا جائے، جنہوں نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ان سے تم معلوم کر سکتے ہو
کہ اس حکم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا۔ تو گویا یہ حدیث بہت بڑا میسج ہے کہ صرف قرآن پڑھ کے ہم دین کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، جب تک کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے شارح جو ہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب شارح صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہم سمجھیں گے، ان کے جو اعمال ہیں ان کو نہیں سمجھیں گے، ان کی سنت کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم کبھی بھی قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث اہم ہے، ورنہ اس کے اندر جو بنیادی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ فجر کی نماز میں اور باقی نمازوں میں جو فرق ہے کہ کسی میں سری اور کسی میں جہری قرات ہے، تو وہ مسنون ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رائج کیا ہے۔ اگلا باب جو ہے یہ ہے الجامع بین سورتین فی رکعہ، ایک رکعت کے اندر صورتیں جمع کرنا، دو صورتوں کو ایک رکعت میں جمع کرنا، وقراءۃ بالخواتیم، کسی صورت کے آخری حصے کو نماز میں پڑھنا، وبسورۃ قبل سورہ، اور ایک صورت کے بعد یعنی خلاف ترتیب والی صورت کو پہلے پڑھنا، پہلے جیسے سورہ فلق پڑھ لیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں، وب اول سورہ، یا پہلی صورت جو اس کی کسی صورت کی ابتدائی آیات پڑھ لیں۔ تو ان کا بیان کیا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی دو صورتوں کو ایک جگہ جمع کرنا، یا صورتوں کی آخری آیات پڑھنا، یا ایک رکعت میں جو صورت پڑھ لی ہے وہ قرآن پاک میں آگے آئی تھی، جو دوسری میں پڑھی ہے وہ پیچھے ہے، اس ترتیب کو الٹ کر دینا، اور صورت کا ابتدائی آیات پڑھنا یا صورت کی آخری آیات پڑھنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ان کی صورتحال کیا ہے۔ حدیث ہے، اچھا اس کے حدیث سے پہلے بیان لائے ہیں امام بخاری، ان کو ہم پہلے پڑھ لیں، حدیث شاید اگلی دفعہ باری آئے گی حدیث کی۔ اچھا اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ یوز کرو عبداللہ بن صائب، کہ عبداللہ ابن صائب جو ہیں ان سے منقول ہے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح، کہ آپ نے فجر کی نماز میں سورہ مومنون کی قرات شروع کی، حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون، جب وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذکر پہ پہنچے، اور ذکر عیسیٰ، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پہ پہنچے، تو جب یہاں پہنچے تو کیا ہوا کہ اخذتہ سعلۃ فرقع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے، یعنی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورۃ المومنون پڑھی اور پھر کھانسی آ گئی، رکوع میں چلے گئے۔ وقرأ عمر فی الرکعۃ الاولی ب120 آیہ من البقرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی 120 آیات پڑھیں، وفی الثانیۃ بسورۃ من المثانی، اور دوسری رکعت میں مثانی میں سے کوئی صورت پڑھی، میں ابھی اس کی تفصیل میں جاتی ہوں کہ مثانی کیا ہے۔ وقرأ الاحنف بالکہف فی الاولی، حضرت احنف بن قیس نے پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی، وفی الثانیۃ بیوسف و یونس، اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی۔ اچھا اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ یوسف اور سورہ یونس یا سورہ کہف سے پہلے ہیں، تو لیکن انہوں نے پہلی رکعت میں کہف پڑھی جو کہ اگلی صورت تھی، اور دوسری رکعت میں یا یوسف یا یونس پڑھی جو کہ اس سے پچھلی صورت تھی۔ وذکر، اور انہوں نے ذکر کیا، انہ صلی مع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصبح بہما، کہ میں نے ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ قرأ ابن مسعود ب40 آیۃ من الانفال، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے سورہ انفال کی 40 آیات پڑھی۔ وفی الثانیۃ بسورۃ من المفصل، اور دوسری رکعت میں مفصل میں سے کوئی صورت پڑھی۔ وقال قتادہ، اور قتادہ کہتے ہیں، فی من یقرأ سورۃ واحدۃ فی رکعتین، کہ کوئی دو رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ لے، جیسے دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ لے، یا دونوں رکعتوں میں سورہ فلق پڑھ لے، یا سورۃ البقرہ پڑھ لے، او یردد سورۃ واحدۃ فی رکعتین، یا ایک ہی صورت ہے وہ دونوں رکعتوں میں پڑھتا ہے، یعنی دو رکعتوں میں ایک صورت پڑھ لے یا ایک رکعت میں دو صورتیں پڑھ لے، کل کتاب اللہ، تو یہ سب اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک صورت کو دو رکعتوں میں تقسیم کر کے پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، یا ایک صورت ہے اس کو دونوں رکعتوں میں پڑھ لیں، دونوں میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا دونوں میں سورہ فلق پڑھ لیں، یا ایک ہی صورت ہے دونوں میں پڑھ لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ عز و جل کی کتاب ہے۔ تو باب جو لائے ہیں کہ بھی اس طرح صورتیں آگے پیچھے کرنے سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پچھلی صورت پہلے پڑھ لیں اور پہلی صورت بعد میں پڑھ لیں، لیکن جس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ آیات جو ہیں قرآن پاک کی ان کو نہیں الٹ پلٹ کر سکتے، کہ جیسے ایک ہی صورت کی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ الصمد پہلے پڑھ لیں اور قل هو اللہ احد بعد میں پڑھیں۔ صورت کی ترتیب تو بدلی جا سکتی ہے کہ سورۃ البقرہ دوسری رکعت میں پڑھ لیں اور پہلی رکعت میں کوئی اگلی صورت پڑھ لیں، جو چاہے سورہ نام پڑھ لیں،
لیکن ایک ہی صورت کی آیات کو الٹ پلٹ نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے اس سے معنی بدلیں گے اور اس سے صورت کا جو نظم ہے وہ خراب ہوگا۔ تو صورتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن آیات کو، ایک ہی صورت کی آیات کو ایک ہی رکعت کے اندر الٹ پلٹ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اب یہ جو نام ہے صورتوں کے حصے جو ہیں سبع، یہ طوال ہے، میان ہے، مثانی ہے، مفصل ہیں۔ تو ان کی جو تفصیل یہ ہے کہ پہلی جو 7 صورتیں ہیں نا، سورۃ البقرہ سے لے کے 7ویں صورت تک، سورۃ الانعام تک یہ بنتا ہے، تو یہ ان کو کہا جاتا ہے سبع طوال، کہ یہ 7 لمبی صورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہیں معین، یعنی 100 ہوتا ہے 100، تو وہ صورتیں جن کی آیات 100 یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو معین کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورتیں جو ہیں معین، یہ عموماً سورہ یونس سے لے کے سورہ قصص تک ان کو گنا جاتا ہے کہ ان کے جو آیات ہیں 100 یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آتی ہیں وہ مثانی، اور مثانی کون سی آیات ہیں کہ ان کی تعداد عموماً 100 سے کم ہے، کچھ کبھی تھوڑے بہت اوپر بھی ہوگی ہے لیکن عموماً 100 سے کم ہے۔ اور یہ صورتیں ہیں سورۃ العنکبوت سے شروع کر کے سورۃ الفتح تک، ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات سے لے کے آخر تک سورۃ الناس تک جو صورتیں ہیں ان کو مفصل کہتے ہیں۔ اور مفصل کی آگے پھر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی جو ہے وہ طوال مفصل ہیں، کہ جو قدر طویل مفصل صورتیں ہیں، اور یہ جو طوال ہیں یہ سورۃ الحجرات سے سورہ انشقاق تک طوال ہیں۔ اور دوسری جو ہیں یہ اوساط ان کو کہتے ہیں، یعنی درمیانی، یہ سورۃ البروج سے سورۃ القدر تک ہیں۔ اور پھر قصار یعنی یہ چھوٹی صورتیں ہیں، یہ سورہ بینہ سے لا کے سورۃ الناس تک ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تو جو ہم صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں مثانی میں سے کوئی صورت پڑھی، ٹھیک ہے، جیسے سورہ یونس، سورہ یوسف، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور اسی طرح سے باقی صحابہ نے بھی، جو مطلب ترتیب ضروری نہیں ہے کہ وہی ترتیب ہو، ایک رکعت کے اندر جو پہلی صورت ہے اور دوسری کے اندر بعد کی صورت پڑھی جائے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ اولا ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی جائے وہ پہلی ہو جو ترتیب کے لحاظ سے بھی، اور دوسری میں وہ پڑھی جائے جو بعد میں آنے والی ہے، لیکن اگر پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ترتیب اگر بدل بھی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیات کی ترتیب نہیں بدلی جا سکتی کہ آیات ہم آگے پیچھے کر دیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد